تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو اتحاد کرنے کا کہا ہے کہ آپ نے آپس میں فرقہ پرستی کی طرف نہیں آنا، آپ نے آپس میں گروہ بندیاں نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو اور میری اطرت یعنی اللہ کے نبی کی اطرت اہل بیت کو آپ نے تھام کے رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کفار کو بھی، غیر مسلموں کو بھی کہا ہے کہ آؤ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جو تورات، زبور اور انجیل کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آئیں ہم ان چیزوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپس میں ہم اتفاق کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں کہ جو آپ میں اور ہم میں ایک ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ جو تورات، زبور، انجیل کو مانتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کی بھی کتابوں میں لکھا تھا اور قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک نبی کو ماننا ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ان چیزوں پہ تو تم اکٹھے ہو، ہمارے ساتھ اتحاد کرو، اتفاق کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن مجید میں کفار کو، غیر مسلموں کو اتحاد کی دعوت دے دی، تو سوچیں کیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اس چیز سے باز رہنے کا حکم دیا ہوگا؟ اور وہ حکم ہمارے سامنے واضح موجود ہے، ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری ایگو آ جاتی ہے، ہم بجائے یہ کہ ہدایت کے راستے پہ آنے کی بجائے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کی آیت کو مان لیا، اپنے فرقے سے اعلان برات کر دیا، تو ہماری تو ایگو گر جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہار مان گیا ہے، اس نے تو اپنا فرقہ چھوڑ دیا ہے۔